بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کل ہم پڑھ رہے تھے تحریک دیوبند۔ تحریک دیوبند کا ہم نے پس منظر پڑھا، اس کے بعد اس کے اسباب ہم نے شروع کیے تھے۔ دو اس کی ہم نے سبب پڑھ لیے تھے۔ اس میں پہلا تھا احیاء دین اور دوسرا تھا تبلیغ اسلام، کہ کون سی ایسی چیزیں تھیں، کیا وجہیں جو تھیں وہ بنی تھیں، کیا ریزنز اور کازز تھیں کہ تحریک دیوبند جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا یا ایک تحریک چلائی گئی، اور اس تحریک کے بعد پھر یہ ایک مدرسے میں تبدیل ہو گیا دیوبند۔ تو احیاء دین اور تبلیغ اسلام ہم نے پڑھا۔ تیسرا نمبر ہے اس کا مسلمانوں کی صحیح سمت کا تعین کرنا۔ ہندوستان میں عیسائی پادریوں نے مشنری تعلیمی ادارے کھول کر عیسائیت کی عام تبلیغ شروع کی ہوئی تھی۔ تو تحریک دیوبند کا ایک مقصد عیسائیت کے مقابلے میں دین اسلام کو مقبول عام بنانا تھا۔ یعنی ایک طرف تو ہندوستان میں عیسائی یعنی انگریز جو تھے، انہوں نے مشنری تعلیمی ادارے کھولے اور عیسائیت کی کھلم کھلا تبلیغ جو ہے وہ شروع کر دی۔ تو دوسری جانب مسلمان اب کیا چاہتے تھے کہ ہم عیسائیت کے مقابلے میں ایک ایسی تحریک چلائیں، ایسی تعلیمات کا بندوبست کریں کہ دین اسلام کو ہم مقبول اور عام کر دیں۔ اور عیسائیت کے دور میں اسلام کی تبلیغ اس تحریک کا اہم مقصد تھا، لیکن فرمان الہی ہے کہ تم ایمان والوں کے لیے دوستی میں ان لوگوں کو قریب تر پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اگر اس فرمان پر توجہ دیتے ہوئے وقتی طور پر عیسائیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جاتا اور عقل مندی سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی، تو الہامی مذاہب کی نفرت اور دشمنی اتنی شدید نہ ہوتی۔ لیکن وہ پھر دونوں اطراف کے جو ہے وہ ذہنوں میں ایک بات بیٹھ گئی کہ ایک میری جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے تو دوسرا کہہ رہا تھا کہ سامنے والا میری مخالفت کر رہا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا اس میں اس تحریک نے آگے چل کر مسلمانوں کے لیے قیام پاکستان میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ تو انگریز دشمنی میں مسلمانوں میں جذبہ حریت پیدا کرنا بھی اس تحریک کا مقصد تھا، لہٰذا انہوں نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا۔ لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ حصہ داری قیام پاکستان کے لیے نہیں بلکہ اکھنڈ بھارت کے لیے کانگریس کے ساتھ تھی، جس سے تقسیم ہند پر بڑے منفی اثرات پڑے اور مسلمانوں کو بعد میں اندر سے ہی کچھ لوگوں نے نقصان بھی پہنچایا۔ تیسرا ہے نصاب تعلیم۔ دیوبند کے نصاب میں قرآن حکیم، سیاہ ستہ، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، علم الکلام، ریاضی، معاشرتی علوم، جغرافیہ، تاریخ اسلام اور اخلاقیات اور یعنی دین اسلام سے ریلیٹڈ تمام مضامین جو تھے وہ شامل تھے، اور ساتھ ساتھ علم ہندسہ، حساب اور معاشرتی علوم اور جغرافیہ وغیرہ تاریخ کو بھی جو ہے وہ اہمیت دی گئی۔ اصل میں یہ درس نظامی ہی کی ایک صورت تھا جس میں بہت سے نقلی اور عقلی علوم شامل کیے گئے۔ نقلی علوم میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ علوم جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، جیسے قرآن ہے اور احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جو ہے جب روایت کیا گیا تو وہ حدیث بن گئی۔ تو قرآن، حدیث اور تفسیر، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ نقلی علوم میں آتی ہیں، اور عقلی علوم جو ہے اس میں ہمارے پاس وہ تمام علوم جن کا سراسر تعلق دنیاوی علوم سے ہے، دنیا سے ہے، اور یہ انسان نے اپنی عقل کے زور پر ایجاد کیے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہی جو ہے وہ اس میں شامل کی گئی، مگر انگریزی اور انگریزی اداروں میں پڑھائے جانے والا کوئی مضمون اس جو ہے وہ دیوبند میں نہیں پڑھایا جاتا تھا، اور یہ کوئی مثبت بات نہیں تھی، لہٰذا یہ نصاب جو بنا تھا یہ بڑا محدود تھا۔ اگر ہم نے ترقی کرنی تھی، انگریز کا مقابلہ کرنا تھا، تو ایک تھوڑا سا ہمیں واسٹ نصاب بھی چاہیے تھا جس میں ہم ان چیزوں سے ان کا مقابلہ کر سکتے۔ تو برطانوی نظام تعلیم الحادی صحیح، لیکن ان کی تقلید میں مذہبی حدود قائم رکھتے ہوئے جدید علوم و فنون کی تحقیق و تدریس کی ضرورت تھی، کیونکہ نئے علوم سے عوامی فلاح و بہبود کی راہیں کھلتی تھیں، اور قرآن و حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ مولانا قاسم کی بھی خواہش تھی کہ طلبہ دیوبند کی جدید تعلیم حاصل کریں۔ مولانا قاسم یہ چاہتے تھے کہ دیوبند کی تعلیم کے بعد طلبہ جدید تعلیم حاصل کریں، اور جب جدید تعلیم تمام سائنسی علوم اور انگریزی علوم ان کو حاصل جو ہے وہ کریں تاکہ وہ سامنے والے کا مقابلہ کر سکیں۔ اس طرح علوم حاضرہ سے واقفیت ہوگی اور وقت کی ضرورت جو ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ مثلا آپ نے جو ہے وہ کسی
کہہ لیں کہ آپ اردو بولتی ہیں اور اردو کو سمجھتی ہیں، لیکن آپ کو کسی انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے یا کسی انگریز طالب علم کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اس کی لینگویج میں بولنا پڑے گا، جبکہ وہ آپ سے کچھ برتری رکھتا ہو۔ اگر تو آپ برتری رکھتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ یہ زبان سیکھنی پڑے گی۔ جیسے انگلش ہے تو اس وقت ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے۔ تو بین الاقوامی سطح پر جب ہم نے بات چیت کرنی ہوتی ہے تو ہمیں ان کی زبان میں کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں تب ٹرانسلیشن کے لیے ہمیں ساتھ ٹرانسلیٹر جو ہے وہ کھڑا کرنا پڑتا ہے، وہ ہمارے جو ہے سربراہ کی بات کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائے گا۔ تو بجائے اس کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر کھڑا کیا جائے، خود سربراہ جو ہے وہ اس زبان میں بھی بات کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قومی زبان کو پس پشت جو ہے وہ ڈال رہا ہے، نہیں۔ جب بین الاقوامی سطح پر سب جو ہے وہ ایک اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اسی زبان میں بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی زبان کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنی روایات کو، اپنی اقدار کو، اپنی ہسٹری کو جو ہے ہم کبھی پس پشت نہیں ڈال سکتے، اپنے مذہب کو، اپنے نظریات کو۔ اس کی فوقیت تو سب کے اوپر ہے، لیکن دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ان کی جو ہے وہ علم جو ہے اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو طلبہ دیوبند کی تعلیم کے بعد مولانا قاسم کی خواہش تھی کہ جدید تعلیم بھی حاصل کریں اور اس طرح علوم حاضرہ سے انہیں واقفیت بھی ہوگی اور وقت کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن دیوبند تعلیمی ادارے نے اپنے نصاب میں صرف عربی زبان و ادب اور اسلامی تاریخ اور سیاست سکتہ یعنی احادیث کی مستند کتابیں جو ہے یہ شامل کی تھیں، تاکہ اسلامی نصاب کو رواج دیا جائے، اور انگریزی علوم و فنون سے انہیں خدا واسطے کا بیر تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں تحریک دیوبند کے مقاصد۔ تحریک دیوبند ایک علمی اور دینی تحریک تھی اور اس کے مقاصد درج ذیل تھے۔ پہلا مقصد تھا، انہوں نے جو نصاب بناتے وقت یا ایک ادارے کی بنیاد رکھتے وقت جو مقاصد طے کیے کہ کس مقصد کے تحت اس کو بنایا جا رہا ہے، پہلا ہے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں توازن قائم کرنا، تاکہ وہ جدید سوچ سے متاثر ہونے کی بجائے اسلامی روایات کے لمبردار بن جائیں۔ دوسرا، عیسائیت کے مقابلے میں دین اسلام کا تحفظ اور اشاعت کرنا۔ نمبر 3 ہے طلباء کو ذاتی روزگار کے قابل بنانا تاکہ وہ انگریز کے دست نگر نہ رہیں۔ نمبر 4 ہے طلباء میں آزادی اور حریت کا رجحان پیدا کرنا تاکہ اپنا قومی تشخص برقرار رکھ سکیں۔ طلباء کی سیرت سازی اور کردار سازی اس طرح کی جائے کہ وہ مثالی کردار کے حامل طالب علم بن جائیں۔ مسلمان طلباء میں اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ تخلیقی اور تصنیفی صلاحیتیں بھی پیدا کی جائیں۔ مسلمان طلباء کا دینی نصاب کی تدریس کے ذریعے اسلام سے تعلق قائم کیا جائے۔ تو یہ وہ مقاصد تھے جن کے تحت دیوبند تحریک چلائی گئی اور ایک مدرسے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ پڑھیں گے کہ تحریک علی گڑھ کے جب مقاصد پوری طرح سے حاصل نہیں ہو رہے تھے اور ہم انگریز کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، تو پھر ہمیں ایک نئی تحریک کی ہے، اسی کے ساتھ اٹیچ کر کے ایک نئی تعلیمات کی بھی ضرورت تھی۔ تو یہ مقاصد اور اسباب آپ نے پڑھ لی ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم تحریک دیوبند کی خصوصیات پڑھیں گے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔